امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیج دیں محمد عزیزاران شہید الشہداء ایام ماہ ربیع الاول کے شروع کے ایام ہیں اور ایام عزا کے آخری چند دن جو کہ ہم گزار رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے ایک روایات کے حساب سے آج جو ہے وہ رحلت اور وفات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل۔ بہرحال گفتگو ہماری تو چل رہی ہے کل سے جو مجالس کی، لیکن بہرحال کیونکہ مناسبت جو خاتون کی ہے اسی حوالے سے کوشش کروں گا کہ چند تھوڑے سے جو آراز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ خاتون کا کردار جو ہے وہ اسلام کے لیے خاتون کا کردار اس معاشرے میں جو ہے وہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں ان خواتین کو دیکھنا پڑے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر گزارا ہے، اور آج کے جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں جو کہ بہت سارے کلچرل اور تمدن اور اسکول آف تھاٹس کا مکسچر بن گیا ہے کہ جس میں ہم لوگ سرگرداں یعنی پریشان ہیں، اور کبھی ادھر سے کچھ لیتے ہیں کبھی ادھر سے کچھ لیتے ہیں، اور پھر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ہمارے خواہشات کے خلاف نکلتا ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم معاشرے میں کیا کریں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جب ہم اصل بیس سے جو ہماری اساس ہے اس سے جب ہم دور ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ ہمیں یہی رزلٹ دے گا، کیونکہ جس طرف آج معاشرہ بڑھ رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار معاشرے میں اسکول کا ہوتا ہے، اور اسکول کے ساتھ ساتھ اور جو اس ٹائم سب سے زیادہ افیکٹو یا ڈیفیکٹو کہہ لیں وہ میڈیا کا کردار ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو میڈیا کے ذریعے سے روٹیٹ کر رہے ہیں، آج ہمارے ذہنوں کو بنایا جا رہا ہے، سٹرکچر کیا جا رہا ہے، اور یہی سٹرکچر آج پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے حالات ہیں، بہرحال اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ وائرس کی سچویشن پوری دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے یہ سب پلانڈ سٹرکچرڈ ہے، اور یہ سٹرکچرڈ جو ہے ذہنوں میں فٹ کیا گیا ہے، سائیکولوجیکلی، سوشلی، فزیکلی، مورلی، ہر طریقے سے یہ ذہن کو ایک ڈیزائن
دیا گیا ہے. اب یہ پوری دنیا اسی ڈیزائن سٹرکچر میں چل رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اصل ہمارا ہدف وہ خدا کی اس حجت کا انتظار کرنا ہے، اور انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے سٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے، اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے قانون بنانے ہیں، اس کے لیے شہر ڈیزائن کرنے ہیں. اب اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ بڑی خوشی سے اور بڑے آرام سے امام تک پہنچ جائیں گے. اگر اتنا آسان ہوتا امام تک پہنچنا تو پھر اتنے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کیوں دیا جاتا، زندان میں کیوں رکھا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آتی ہے، اور اس بڑی موومنٹ کو بریک کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس مائنڈ پاور ہو، آپ کے پاس سکلز ہوں، آپ کے پاس شجاعت ہو، جرأت ہو، تو ہی آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اب اسی پس منظر کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اس دور کی طرف جائیں کہ جہاں پر مدینہ ہے، خراسان ہے، اور اس زمانے کا حاکم جو ہے وہ امام کو اپنے قریب رکھے ہوئے ہے تاکہ امام تک لوگ نہ پہنچیں، یا جو بھی امام کی ایکٹیویٹی ہے اس کو وہ سرویلنس کر سکے، اپنے قریب سے دیکھ سکے. اسی لیے اس وقت کے خلیفہ نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کو اپنے پاس بلایا. کیوں بلایا اس نے مدینہ سے امام کو؟ کیونکہ بہرحال اس کا بیس خراسان میں تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ کیونکہ وہ جانتا تھا. عزیزان محترم، بس اسی ایک نقطے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ساری باتیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، اہل علم ہیں، علماء آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، میں صرف ریپیٹ کرنے آیا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ دشمن امام کو پہچانتا تھا، اسی وجہ سے اسے اس ایک شخص سے خطرہ تھا. اس ایک شخص سے خطرے کی وجہ سے اس نے اتنی دور سے امام کو اپنے پاس بلایا، تاکہ جو لوگ امام سے ملتے ہیں، چیزیں سوچتے ہیں، امام کر کیا رہے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کو اپنے قریب رکھے. کیوں خطرہ تھا ایک شخص سے؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا یہ جو شخص ایک ہے یہ کائنات کو پلٹ سکتا ہے، یہ دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ خدا کا نمائندہ ہے. دشمن جانتا تھا اس کو، لیکن مجبور کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے اپنے اندر کی پرابلم تھی، اور وہ پرابلم اس کی رات دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ پرابلم پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. جس سسٹم کو ڈیزائن خدا نے کیا تھا، اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا تھا، اور وہ پورا سسٹم سامنے آیا ہوا تھا، اور وہی پورا سسٹم امامت کے مقابلے میں آیا. اب اس سچویشن کے اندر ایک خاتون کا کردار کہ جو بہن بھی ہے، مدینہ میں رہتی ہے، اب مدینہ کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ کیا صرف اپنے بھائی کی محبت کے لیے چھوڑ رہی ہے؟ اگر بھائی کی محبت کے لیے چھوڑا ہے تو پھر اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو؟ اتنا بڑا مقام کہ جو ہے وہ 4 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم کے لیے روایات بیان کی ہیں. یہ آسان نہیں ہے. امام زادے اور بہت سارے ہیں، یعنی امام زادہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ائمہ کی اولاد میں سے ہوں، لیکن چند ایسے امام زادے ہیں کہ جن کے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بولا. جیسے شاہ عبد العظیم حسنی ہیں تہران کے اندر، ان کے لیے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا اور ان کی زیارت کے ثواب کو سید الشہداء کی زیارت کے ثواب کے برابر دکھانا، خود حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مقام، یہ سب امام زادے ہیں، معصوم نہیں ہیں. اور وہیں پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام. یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ اب ہمیں اس کو ایک تو اسٹڈی کی ضرورت ہے، دوسرا ہم اس کو تھوڑا سا تحلیل کریں، تھوڑا تجزیہ، تھوڑے کمپیریزن کریں کہ کون سے ایسے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان مقامات کو حاصل کرنا ہے. ہم کب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے یا ہم نے کہیں نہیں پہنچنا ہے؟ کہیں پہنچیں گے تو کچھ ہوگا، کچھ کریں گے تو ہی اپنے امام تک پہنچیں گے، کچھ اپنے وجود سے نکلیں گے باہر تو امام تک پہنچیں گے. تو اب اگر ہم اس خاتون کی زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت محدود ہے، میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا. عزیزان محترم، چند فیکٹر ایسے ہیں، چند کوالٹیز ایسی ہیں
کہ جو اس خاتون کے اندر پائی جاتی تھیں. بہت ساری ہیں لیکن ہمارے استادوں میں بیان کیے، میں چند آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. پہلی چیز جو ان خاتون کے پاس تھی وہ ولایت مداری تھی، یعنی ولایت کے گرد گھومنا تھا، یعنی ولایت کی خاطر، امامت کی خاطر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا تھا. کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ آئیں قرآن کے اندر دیکھیں کیوں پروردگار جو ہے وہ فرعون کی خاتون کا اتنا بڑا مقام دے رہا ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو کیوں اتنا بڑا مقام دے رہا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کی خاطر، ان کی ولایت کی خاطر، ان کی نبوت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا. تو خدا نے کتنا بڑا مرتبہ دے دیا حضرت، یعنی 4 خاتون میں سے ایک اول خاتون قرار دیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کیونکہ حضرت عیسیٰ ولی خدا ہیں، ان کے گرد گھومنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نبوت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اوپر تہمتوں کو برداشت کر لینا، خدا نے جو ہے وہ اتنا بڑا مقام دے دیا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کیونکہ رسول خدا کی خاطر سب کچھ اپنا قربان کر دیا اس ولی خدا کی خاطر. اور سب سے افضل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم علی محمد ولی خدا، یعنی مولا متقیان کی خاطر اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالا، مدینہ کے دروازے کھٹکھٹائے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو یہ کیا مقام ہے کہ جو ولایت کے گرد گھوم رہا ہے. تو اگر آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی ہم دیکھیں، آج ہماری خاتون، اور یہ صرف خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، کہ آج ہماری زندگی میں ولایت کہاں ہے؟ آج ہم ولایت کے گرد کتنا گھومتے ہیں؟ آج ہم امامت کی خاطر کتنا زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہم امامت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہر کسی سے اپنا سوال ہے. ہر کوئی اس کو خود انالائز کرے کہ میں اپنی زندگی میں امامت کے لیے کیا کر رہا ہوں اور امام تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. اب یہ تو بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ جی امام تو غیبت کے پردے میں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں بہت کچھ کرنا چاہوں تو انسان سوچتا ہے میں حوضے چلا جاؤں، کم چلا جاؤں اور یہ امام کے لیے کام ہوگا. تو یہ تو صرف ایک کام ہے، باقی سارے کام کون کرے گا؟ سب اٹھ کے حوضے چلے جائیں گے تو دنیا کو چلانا بھی تو ہے نا مختلف طریقے سے. تو عزیزان محترم، اگر امام کے لیے کوئی کام نظر آتا ہے تو بس مولانا کم آ جاتے ہیں ہم. بھائی کم آئی ہے، بسم اللہ ضرور آئی ہے، کم ہمارا تھوڑی ہے، کم تو بی بی معصومہ کا ہے، وہ جس کو قبول کرتی ہیں اسے بلا لیتی ہیں. تو وہ جتنا، لیکن اصل اساس سمجھیں، اصل اساس ولایت ہے. یہ بی بی کا پیغام ہے سب سے بڑا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں اس ولایت کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے. دوسری کوالٹی جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ہے وہ ہجرت ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہو تو خدا کے نزدیک تمہارا بہت بڑا اجر ہے، خدا تمہیں دینے والا ہے. بی بی نے ہجرت کی ہے، یعنی اپنے آرام کو، اپنے آسائش کو چھوڑا ہے. کس کے لیے؟ امام کی خاطر، اللہ کی خاطر. اب ہجرت جو ہے وہ بہرحال اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کی ہجرت ہے. ایک ہجرت ہے غلط عقائد سے صحیح عقائد کی طرف، یعنی غلط خدا نخواستہ ذہن میں انسان کے نظریات ہوں، غلط کوئی چیزیں ہوں، اس سے ٹریول کرے اور اصل عقائد، اصل معارف کی طرف آئے. اگر انسان توحید سے دور ہے توحید تک آئے، اگر انسان نبوت سے دور ہے نبوت تک آئے، اور اگر امامت سے دور ہے تو امامت تک لے کر آئے، اپنے عقیدے کی ہجرت کرے. مگر آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہو رہا ہے. آج لوگ اصل عقیدے سے غلط عقیدے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے سامنے ہے. ہمارے ہاں لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، لوگ بڑا فخر سے جی وہ کہیں کوئی کرسچن کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی وہاں تو سکون ہے، وہاں تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے، وہاں تو مار دھاڑ نہیں ہے. وہ تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر لو، یہاں تھپڑ مار لو. تو دیکھیں عزیزان محترم، وہ سب اسلام جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے. اسلام سارے انبیاء کو قبول کرتا ہے، سارے انبیاء کو قبول کرتا ہے، لیکن آپ کو آخری ورژن ایکسیپٹ کرنا پڑے گا.
اور خود ان کی کتابوں میں بھی آخری ہی کے لیے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ خبریں دی گئی ہیں کہ آخری مذہب کو قبول کرنا ہے. اب اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا اپنا فالٹ ہے. لیکن آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی اسلام کے پاس آنسر نہیں ہے, آج اسلام یوں ہو گیا ہے, اور یہ سب جو آج کل جوان جو چیزیں اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے پاس یہ ہے, یوں ہونا چاہیے, خاتون کو ایسے ہو جانا چاہیے, اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں, اور یہ جو سارے ہیومن رائٹس کے جو نعرے نکل رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں, اور انسان کو آزاد ہونا چاہیے. مگر خالق آپ کا کون ہے؟ آپ خود خالق ہیں یا آپ کا کوئی خالق ہے؟ اگر آپ کا کوئی خالق ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے, یا آپ خود بہتر جانتے ہیں؟ جب آپ کوئی چھوٹی سی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کو آپ اپنی مرضی سے یوز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جس کمپنی نے بنائی ہے وہ آپ کو مینول دے رہی ہے. اگر آپ بغیر مینول کے یوز کریں گے تو گارنٹی ختم, آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ملے گی, آپ نے چیز کو خراب کر دیا. تو آپ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں چھوٹی سی پروڈکٹ کو غلط یوز نہیں کرنا. تو اتنی بڑی جو اشرف المخلوقات پروڈکٹ ہے آپ کی, اس کو آپ کیوں کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو چلائے یا آپ کو استعمال کرے؟ اصل جس نے مینول بھیجا ہے, اصل مینول کس نے بھیجا ہے؟ اس خالق نے بھیجا ہے. کس کے ذریعے سے بھیجا؟ اپنے پروفٹس کے ذریعے. مینول کیا ہے؟ قرآن. اگر اس سے بڑا کوئی مینول انسانیت کے لیے ہے, بسم اللہ لے آئیں آپ. کتنے لوگوں نے ٹیسٹ کیا؟ میں کل پرسوں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک مسلم نے, کہیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ نان مسلمس تھے, ان کو بغیر بتائے ان کے کان میں ہیڈ فون لگوائے اور کہا کہ یہ میں آپ کو 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ کچھ سنا رہا ہوں, آپ سنیں اور بس ٹیل می ہاؤ یو فیل. کتنے لوگ تھے جب انہوں نے سنا, انہیں پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے, لیکن کہتا ہے کہ جب ہم نے سنا تو ہمیں انٹرنل پیس محسوس ہو رہا ہے. اور حتیٰ ایک آدھ نان مسلم تھے, وہ رونے لگ گئے. اس تاثیر, اس نے بولا کہ میں نے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا ہے جب میں نے اس کو محسوس کیا, سنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حیات یہی ہے, زندگی یہی ہے. ہم کیونکہ مسلم ہیں اور پہلے سے سب پتہ ہے, تو اس لیے بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اتنی توجہ نہیں دیتے کہ قرآن ہے کیا جو ہمارے پاس ہے. کیونکہ ہم بس بہت ہوا تو قرآن پڑھا دو, یہ پڑھا دو, وہ پڑھا دو, بس نکل جائیں. لیکن ہم اس طرح دین کے اندر وارد نہیں ہو پا رہے. عزیزان محترم, پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد میں ہجرت کرے. اگر کوئی اسکول آف تھاٹ ہے, اگر آپ خدا نخواستہ غلط ہیں, اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ڈیلیور کی جا رہی ہیں خاص طور پہ نیٹ فلکس کے ذریعے سے, گیمز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اگر آپ نے اس کے بیریئرز نہیں لگائے تو یہ آپ کی نسل کو برباد کر دے گا. اور یہ ایسی سوچوں کو سٹرکچرڈ, جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پلان سٹرکچرڈ کو آپ کے ذہن میں فٹ کیا جا رہا ہے, جیسے یو ایس بی لگائی جاتی ہے. جیسے موبائل کے اندر آپ ایک چپ لگا دیں یا ایکسٹرا جو ہے وہ ایس ڈی کارڈ لگا دیں, تو یہ بیسکلی آپ کے ذہن میں ایک ایسی چیز لگائی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ آٹومیٹکلی اب جو ہے وہ اس گیم کی پیداوار ہو جائے گا. آپ کا بچہ آٹومیٹکلی, اس کا بیہیویئر, اس کا سوچنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, سب ایسے ہی ہو جائے گا. اور اسی طرح گھر کے معاملات, خواتین, ساری چیزیں. پہلی چیز ہے عقائد کی طرف آئیں, جو صحیح عقیدہ ہے اس کی طرف آئیں, امامت کو پہچانیں. عزیزان محترم, دوسری چیز ہے اچھے اخلاق کی طرف ہجرت, کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی گناہ میرے سے ہوتا ہے, میرے سے کوئی زبان سے غلطی ہوتی ہے, میں غیبت کرتا ہوں, میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہوں, میری نگاہیں نامحرم پہ اٹھتی ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میرے اندر ہے. ہر شخص اپنے خود محاسبہ کرے, ہر شخص اپنے آپ کو خود سکین کرے. اگر میرے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے تو مجھے اس سے ہجرت کرنی ہے, مجھے اس سے باہر آنا ہے, مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. عزیزان موت, اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو میں کیسے اپنے امام کو دیکھوں گا؟ میں کس وجود سے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا؟ امام کہیں گے تم سے یہ ایک چیز نہیں چھٹتی تھی میری خاطر. اب آپ بولیں گے مولا میں نے کوشش ہی نہیں کی, یا میں نے کوشش کی. کچھ تو ہو کہ میں نے اسٹرگل کی, میں نے ہجرت کی, مولا میں نے کوشش کی. یعنی اگر ایک جگہ پر دوست بیٹھتے تھے, غلط باتیں کرتے تھے, تو میں نے ان دوستوں کو چھوڑا. ایک محفل غلط تھی, ایک سیٹنگ غلط تھی, تو میں نے ہجرت کی, ان کو چھوڑا ہے میں نے.
ایک اگر کوئی پروگرام ٹی وی کا غلط آتا تھا میں دیکھتا تھا تو میں نے اس کو چھوڑا ہے, میں نے کوشش کی ہے. تو اسٹرگل کریں.